کیا ہوا ہے زری کو؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ تو گئی تھی مسئلہ یقیناً کچھ بڑا ہی ہے، ورنہ ان کا بیٹا ایسا ہو جائے یہ تو کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دادی ماں، ڈاکٹر نے کہا ہے زری کو ایبٹ آباد لے کر جائیں گے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا انہوں نے اپنی ماں کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ گردن جھکائے زمین کو ہی دیکھتے رہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کون ان سے بات کر رہا ہے، کون ان کے پاس بیٹھا ہے۔ بیٹے نے باپ کی خاموشی دیکھی تو فوراً سے دادی اماں کو جواب دیا، کیا؟ ایبٹ آباد؟ مگر وہاں کیوں؟ اب کی بات دادی اماں کی جگہ امی بولی تھیں، جیسے ان کا دل باہر آنے والا ہو، کسی نے ان کے دل پہ ضرب لگا دی ہو۔ امی، ڈاکٹر نے کہا ہے اگر وہاں بھی علاج نہ ہوا تو پھر پنڈی جانا پڑے گا۔ مطلب میری بیٹی بہت بیمار ہے؟ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، جس کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اس کی سفید رنگت یہ بتاتی تھی یہ جو لڑکی لیٹی ہے اس میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا۔ وہ بہتے اشکوں کے ساتھ بیٹی کے پاس گئیں، اس کا ماتھا چوما، اس کے بال پیچھے کیے، دوپٹہ آگے کیا جو سر سے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ لیٹے ہوئے بھی با پردہ تھی، پاک تھی، اس کا ایک بال بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بے ہوشی میں بھی اس کی ماں نے اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیا تھا۔ وہ ایسے ہی دوپٹہ لیے لیٹی تھی کہ اس کا ایک بال بھی کوئی نہ دیکھے۔ زرمینہ، ٹھیک ہو جاؤ نا، دیکھو سب پریشان ہیں، تمہارے بابا جان کتنے پریشان ہوتے ہیں، تمہارے لیے کب آنکھیں کھولو گے تم؟ انہوں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا جس ہاتھ پہ جگہ جگہ کلولے کی سوئیوں کے نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اس کے ساتھ ہی جگہ جگہ سوئیاں چبوئی ہوں۔ انہوں نے اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ لگایا، پھر اپنے لبوں کے پاس لے گئی اور اونچا اونچا رونے لگی جیسے ان کی بیٹی مر گئی ہو اور انہیں اچانک اطلاع ملی ہو۔ رقیہ، میری بچی، حوصلہ رکھو۔ دادی ماں بینچ سے اٹھ کے ان کے پاس گئیں جو ان کو اپنے دل سے لگایا۔ اپنی پوتی پہ اچانک ایک نظر ڈالی اور آنکھیں بند کر لی۔ ان کو لگا اگر وہ دوسری طرف نظر ڈالیں گی تو وہ یہیں نیچے گر جائیں گی۔ اماں، آپ دعا کریں نا ہماری زرمینہ ٹھیک ہو جائے۔ رقیہ بیگم نے روتے روتے ان کو دیکھا جو خاموش آنسو بہا رہی تھی، اپنی پوتی کو دیکھ رہی تھی۔ زرمینہ گل، اللہ تمہیں تمہاری دادی کی عمر لگائے، میں مر جاؤں تمہاری جگہ، تم ٹھیک ہو جاؤ زرمینہ، میرے ابراہیم کے لیے ٹھیک ہو جاؤ۔ انہوں نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے کو دیکھا جو گردن جھکائے کسی روگی کی طرح بیٹھا تھا۔ ان کو لگا ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ وہ روتے ہوئے اپنی پوتی سے باتیں کرنے لگیں جو شاید کچھ نہیں سن رہی تھی، کچھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ بابا جان، ایمبولینس کھڑی ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ سلطان بھاگتا ہوا آیا اور باپ کو بتانے لگا، اس باپ کو جو دنیا سے بالکل بے نیاز بیٹھا تھا۔ لالا گل، اس نے باپ کے بعد بھائی کو دیکھا جو باپ کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا، باپ کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے سلطان، آؤ زرمینہ کو اٹھا کر اسٹریچر پر ڈالتے ہیں۔ جی لالا گل۔ وہ دونوں بہن کے پاس گئے جو بالکل بے جان لیٹی تھی۔ دونوں نے ایک نظر بہن کو دیکھا، اپنی نم ہوتی آنکھیں صاف کیں۔ وہ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ شہاب اس کے سر والی طرف گیا، اس کا ماتھا چوما۔ زرمینہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارا بھائی تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بہن کو اوپر کیا اور سلطان کو دیکھا جو ایک سکتے کی حالت میں کھڑا بہن کو دیکھ رہا تھا، جیسے بہن کم وہ زیادہ بیمار ہو، جیسے بہن سے زیادہ اس کو تکلیف ہو، اس کو درد ہو۔ سلطان، اس نے شہاب کو ایک نظر اس کو دیکھا، بہن کو وہیں چھوڑا اور بھائی کے پاس گیا جو اس کے پیروں والی طرف سکتے میں کھڑا تھا۔ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہاں، ہمیں گڑیا ٹھیک ہو جائے گی ہماری۔ اس نے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ جو سکتے میں کھڑا تھا بھائی سے ایسے لپٹا جیسے اس کو کسی چیز کا ڈر ہو، جیسے اس کا دل کانپ رہا ہو۔ لالا گل، ہماری گڑیا کب ٹھیک؟ سسکتے سسکتے اس نے بھائی کے سینے سے لگے بس اتنا ہی کہا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ٹھیک ہو جائے گی، میں دنیا اوپر نیچے کر دوں گا، اس کو ٹھیک کروں گا کہ ٹھیک ہوگی۔ اس نے بھائی کے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑے اور خشک آنکھوں سے بہن کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگ ایسے ہمت ہار جاؤ گے تو ماں باپ کو کون سنبھالے گا؟ تمہارے اماں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ دعا کرو، اپنی بہن کے لیے دعا کرو، وہ ٹھیک ہو جائے۔ بابا جان، آپ نہ ہوں پریشان، گڑیا ٹھیک ہو جائے گی۔ شہاب باپ کے پاس آیا، ان کے قدموں میں زمین پر بیٹھا جو باپ کب سے دنیا سے بے خبر تھا۔ بیٹے کی اس بات پر اس نے اوپر دیکھا۔ ہاں، میری گڑیا ٹھیک ہو جائے گی، اٹھاؤ بہن کو اور چلو۔ نہ جانے ان کو اتنی ہمت، اتنا حوصلہ کیسے ملا تھا۔ وہ کھڑے ہوئے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارا باپ زندہ ہے ابھی، تم لوگوں کی موت کو اپنے سر لینے کے لیے۔ ایک حوصلے سے انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ بیٹا جو کبھی باپ کے سامنے بیٹھا بھی نہیں تھا، باپ کے گلے لگا اور رونے لگا۔
اب نہیں رونا سلطان، اب کوئی نہ روئے یہاں، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، بالکل ٹھیک۔ انہوں نے سب کی طرف ایک نظر دیکھا اور اپنا فیصلہ سنایا۔ کہاں ہو میرے دل کی ملکہ کہ وجدان کا جینا محال ہے تمہیں دیکھے بغیر؟ تمہیں پتہ ہے ملکہ، مجھے لگتا ہے میں فقط تمہارے لیے زندہ ہوں۔ میرے جیسے بندے کا اس دنیا میں کیا کام ہے؟ نہ جانے تم کہاں ہو، میں کدھر ڈھونڈوں تمہیں؟ ملکہ بتا کے جاتی تو وجدان کو تمہاری واپسی کی آس ہوتی، مگر تم تو بتائے بغیر چلے گئی۔ بتا دیتی ملکہ کہ وجدان کا جینا اور مرنا اتنا مشکل نہ ہوتا۔ وہاں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا چاند کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگا۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا، وہ روز اس کا دیدار چاند کو دیکھ کر کرتا تھا۔ یہ کیسا درد ہے جانے، مجھے ایسا لگتا ہے کہیں بہت غلط ہو رہا تھا، ایسے بے چینی تو پہلے کبھی نہیں ہوئی مجھے۔ تم کہاں ہو ملکہ؟ پہلے بھی تم اتنے دن تمہیں نہیں دیکھا تھا، تب تو ایسا درد نہیں ہوا۔ نہ جانے کیوں کچھ دنوں سے میرا درد بڑھتا جا رہا ہے، میرے اندر کچھ عجیب سی تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ یا اللہ رحم کر مجھ پہ، جانتا ہوں بہت گناہ گار ہوں میں جانتا ہوں، مگر تو دینے والا ہے، مجھے عطا کر۔ اس کی نظر اب چاند سے ہٹی، وہ آسمان کو دیکھنے لگا جو ستاروں کی جڑمٹ میں کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ آسمان کو دیکھ کے وہ اللہ سے مخاطب ہوا، اللہ سے مانگنے لگا۔ بالکنی میں کھڑے کھڑے اس نے آنکھیں بند کی، اس کا عکس اس کی آنکھوں میں آیا، وہ آنکھیں جن پہ وہ مر مٹا تھا۔ آج ان میں کچھ درد تھا، جیسے تکلیف کے باعث کھل نہ پا رہی ہوں۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی، ادھر ادھر دیکھا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کیا ہوا ہے تمہیں ملکہ؟ اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ چاند کی طرف دیکھ کر پوچھا، جیسے اس کا دل بہت بری خبر کا الہام دے رہا ہو، جیسے اس کے ساتھ بہت غلط ہونے والا ہو۔ چاند کو دیکھتے ہی وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا، اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر وہ جھک کر کھڑا ہوا، آنکھیں بند کی، آنکھوں سے پانی نکل کر فرش پر گرنے لگا۔ اے ملکہ کہاں ہو تم؟ وہ اوپر ہوا، آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور چاند کو دیکھ کر پھر سے بولنے لگا، کبھی اس نگر ڈھونڈوں تجھے، کبھی اس نگر تجھے ڈھونڈنا، کبھی اس نگر تجھے ڈھونڈنا، کبھی رات بھر تجھے سوچنا، کبھی رات بھر تجھے ڈھونڈنا۔ مجھے جا بجا تیری جستجو، مجھے جا بجا تیری جستجو، تجھے ڈھونڈتا ہوں میں کو بکو، کہاں کھل سکا تیرے روبرو، میرا اس قدر تجھے ڈھونڈنا۔ میرا خواب تھا کہ خیال تھا، وہ عروج تھا یا زوال تھا، میرا خواب تھا کہ خیال تھا، وہ عروج تھا یا زوال تھا، کبھی عرش پر تجھے ڈھونڈنا، کبھی فرش پر تجھے ڈھونڈنا۔ یہاں ہر کسی سے ہی بیر ہے، تیرا شہر قریۂ غیر ہے، یہاں سہل بھی تو نہیں کوئی میرے بے خبر، کوئی میرے بے خبر تجھے ڈھونڈنا۔ تیری یاد آئی تو رو دیا، تیری یاد آئی، تیری یاد آئی تو رو دیا، تو جو مل دیا تجھے کھو دیا۔ میرے سلسلے بھی عجیب ہیں، تجھے چھوڑ کر تجھے ڈھونڈنا۔ یہ میری نظر کا کمال ہے کہ تیری نظر کا جمال ہے، تجھے شیر شیر میں سوچنا، سر بام در تجھے ڈھونڈنا۔ بابا جان ایک منٹ، وہ ایمبولینس میں اسٹریچر اندر لے جانے ہی لگے تھے کہ سلطان ایک دم رک گیا۔ انہوں نے بہن کا اسٹریچر بھی کسی غیر مرد کو پکڑنے نہیں دیا تھا، سر کی طرف سے ایک بھائی نے پکڑا تھا اور پیروں کی طرف سے دوسرے بھائی نے اس کے اوپر ایسی چادر ڈالی تھی کہ اس پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ کیا بات ہے سلطان؟ ابراہیم صاحب نے اس کو روکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بابا جان جانے سے پہلے زمینہ کا صدقہ دینا ہے۔ اس نے خشک ہوتی آنکھوں سے باپ کو دیکھا اور آرام سے کہا، اس وقت کیا صدقہ کرنا ہے سلطان تم نے؟ شہاب نے اسٹریچر کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ بھائی ایک منٹ۔ اس نے شہاب کی طرف دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، کسی کا منتظر ہو۔ ادھر آئیں، ادھر، میں نے آپ کو بلایا تھا۔ اس نے دور سے آتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا اور وہیں سے زور کی آواز دی، جو اس کی آواز پہ بکرا لیے اس کی طرف آیا۔ بابا جان زمینہ کا صدقہ اتاریں۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں نمی لیے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ لالا گل۔ اس نے بھائی کی طرف دیکھا جو اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا، اتنا پیچھے کہ دونوں بھائی بہن کو اٹھائے ایک خالی جگہ پر گئے۔ باپ نے بکرے کی رسی باندھ ہاتھ میں پکڑی اور بیٹی کے گرد چکر لگانے لگا۔ میری زمینہ تمہارا باپ تم پہ صدقے۔ پہلا چکر لگاتے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں ایک زندہ لاش بنے اسٹریچر پر پڑی تھی۔
زرمینہ گل اٹھ جاؤ، اپنے بابا جان کی خاطر اٹھ جاؤ۔ دوسرا چکر مکمل ہوا۔ زرمینہ گل تمہارے بابا جان بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ تمہارا دکھ نہیں دیکھ سکتے، میری بیٹی اٹھ جاؤ۔ ان کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب گرنے لگا۔ آج ابراہیم خان سواتی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ان کو لگا اب وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکیں گے۔ وہ کچھ دیر رکے اور پھر چلنے لگا۔ ایک باپ اپنے 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کے گرد چکر لگا رہا تھا، ان کا صدقہ اتار رہا تھا۔ زرمینہ گل اٹھ جاؤ، تمہارے بابا جان کو تمہاری ضرورت ہے۔ اور وہ گہری گہری سانسیں لینے لگے اور پھر چلنے لگے۔ زرمینہ گل، اپنی ماں کے لیے اٹھ جاؤ، اپنے بھائیوں کے لیے اٹھ جاؤ جو اتنے لاڈوں سے تمہیں اٹھانے کھڑے ہیں۔ آج ایک باپ ہی سمجھ سکتا تھا ایک باپ پہ اس وقت کیا گزرتی ہے جب وہ اپنی بیٹی کے زندگی کا صدقہ اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ زرمینہ گل اٹھ جاؤ، اپنے بابا کے مرنے سے پہلے اٹھ جاؤ، مجھ سے پہلے نہیں مرنا زرمینہ گل، میرے بیٹے تو باہر کے ہیں، تم میری بیٹی، میری چارپائی کے پاس بیٹھنا، اپنے بابا جان کی میت پہ آواز دے دے کر رونا۔ تم نہیں ہوگی تو کون میری میت پہ آنسو بہائے گا، کون میری میت پہ بابا جان کہہ کے روئے گا۔ میرے بچے بابا جان سے پہلے نہیں مرنا۔ آج ایک باپ اپنی بیٹی کا صدقہ اتار رہا تھا۔ وہاں پہ موجود ہر شخص وہ نظارہ دیکھ رہا تھا، وہ منظر ہر ایک کو رکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جو ایمرجنسی میں جانے کے لیے بھاگ رہے تھے وہ بھی وہاں رک رک کر دیکھ رہے تھے۔ 2 بھائیوں کو دیکھ رہے تھے جو اپنی بہن کو ہاتھوں پر ہاتھ اٹھائے آنسو کا سیلاب لیے کھڑے تھے۔ آج لوگ ایک باپ کو دیکھ رہے تھے جو اپنی لات کے گرد بکرے کا صدقہ دے رہا تھا۔ اماں، آپ نے بہت اچھا کیا جو میرے ساتھ آ گئی، فیروز صاحب نے ماں کو ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا ایک سیکنڈ دل نہیں لگے گا یہاں فیروز، میرا دل ادھر ہی میری زرمینہ گل میں ہوگا۔ اللہ میری زرمینہ کو زندگی دے بس۔ انہوں نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور دعائیں مانگنے لگی۔ اماں، وہاں بھی تو آپ نہیں جا سکتی تھی نا، ابراہیم بیچارہ خود کو ہی نہیں سنبھال سکتا، وہاں سفروں میں آپ کو کیسے سنبھالتا، نہ جانے ان کو کتنا وقت لگے گا ادھر، کیا پتا وہاں سے پنڈی یا پشاور بھیج دیں زرمینہ کو۔ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے ماں کو کہا جو کب سے دونوں ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو تم فیروز، بس میں یہی کہتی ہوں میری بچی ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو کر گھر آئے، میری آنکھیں اس کو بولتا ہوا دیکھ لیں۔ بہو، آج میٹھا پکانا، اس پر دعا کرنا، دعا کر کے پورے محلے میں بانٹنا۔ انہوں نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بہو کو کہا جو ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اماں، میں خود زرمینہ کی صحت یابی کے لیے ختم پڑھاؤں گی، میں دیکھوں گا، کہہ دیا ہے۔ کل مسجد میں قرآن خوانی کرواؤں گا میں، اللہ اس کے وسیلے سے ہماری بچی کو ٹھیک کرے، آمین۔ آپ نے بہت اچھا کیا، ابھی تو وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں بھی کل گھر میں قرآن خوانی کرواؤں گی، اپنی بچی کے لیے دعا کرواؤں گی۔ بہت اچھا سوچا ہے تم دونوں نے، جب تک زرمینہ گھر نہیں آ جاتی فیروز روز مسجد میں قرآن خوانی کروانا، اللہ میری بچی کو ٹھیک کروائے۔ زرمینہ، اللہ تمہیں سوتے ہوئے بھی دیر نہ کرے، خدا تمہاری آنکھیں مجھ سے پہلے نہ بند کرے میری بچی۔ اماں، نہیں روئیں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بس آپ دعا کریں۔ فیروز صاحب ماں کے قریب ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگا۔ پلوشا، زرمینہ گل کی یونیورسٹی کے دوستوں کو بھی بتاؤ، ان کو بھی بولو ہماری بچی کے لیے وہ لوگ بھی دعا کریں۔ اماں، میرے پاس تو اس کی یونیورسٹی کے کسی بھی سہیلی کا نمبر نہیں ہے۔ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس اماں جی آپ ہی دعا کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہیں ہو۔ فیروز صاحب نے ان کے پیر دباتے ہوئے کہا، نیند اس کو نصیبوں سے ہی آتی تھی، بہت کم ایسا ہوتا تھا وہ سوئے اور چین کی نیند سوئے۔ وہ اس کے سوچتے کبھی زمین پہ تو کبھی صوفے پہ سو جایا کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ زمین پہ ٹھنڈے فرش پہ سویا تھا، وہ اس کے پاس تھی، بالکل پاس، اس کے بازوؤں پہ سر رکھے بال کھلے لیٹی تھی، اس کے دل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ اس کو اچھا لگتا تھا اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنا، اس کے دل کی دھڑکن سننا۔ شاہ جی، جی جان شاہ، وہ اس کی طرف موڑا تھا، اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا، وہ اس کے دل پہ سر رکھے لیٹی تھی، اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ سر اس کے سینے پر رکھے وہ ہاتھ سے اس کی قمیض پر گول گول دائرے بنا رہی تھی۔ جی میری ملکہ، پوچھو نا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کا بالوں پر رکھا، ہلکا سا، اور اس کی طرف مڑا۔ کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ تھوڑا اوپر ہوئی، اپنی سرمائی آنکھیں اس کی طرف کیں اور مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ آپ پوچھتی ہو ملکہ، جس کی خاطر وجدان پوری رات سویا نہیں ہے، جس کو اس نے سجدوں میں مانگا ہے؟ میری محبت کی کوئی حد نہیں ہے ملکہ، اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی کہ اگر میری ملکہ بولے مر جاؤ تو اسی وقت مر جائے وجدان۔ اگر میں مر جاؤں تو
کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اس کے دل پر سر رکھے بولا۔ بولتے اس کو لگا جو دھڑکن وہ سن رہی تھی وہ رک گئی ہے۔ اس کا گول دائرہ بناتا ہاتھ وہیں رکا۔ وہ اوپر ہوئی، اٹھ کر بیٹھی۔ شاہ جی، اس نے کانپتی آواز کے ساتھ اس کو بلایا۔ اس کے منہ کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ نیچے ہوئی، اس کی سانسوں کو محسوس کرنے لگی، مگر وہاں تو ایک لاش پڑی تھی جس کی سانسیں رک گئی تھیں، دل کی دھڑکن تھم گئی تھی۔ مالکہ، تم مر گئی تو وجدان ایسے ہی مر جائے گا۔ اس نے آنکھیں کھولی، سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو بھول گئی تھی اس نے کیا کہا تھا۔ سامنے لیٹے شخص نے اس کو اپنی موت کا منظر بتایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایک بار پھر اس نے اس کے دل پر سر رکھا، جو دھڑکن تھم گئی تھی ایک بار پھر سے چلنے لگی۔ اس کا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا، وہ دھڑکن سر اونچا اونچا رونے لگا۔ اس کی سسکیوں کی شدت اتنی تھی کہ پورے کمرے میں اس کو سسکیاں سنائی دینے لگی۔ مالکہ نہیں رو، نہیں ملکہ، ملکہ کیوں رو رہی ہو؟ ملکہ چپ ہو جاؤ نا۔ مالکہ، مالکہ کیوں روتی ہو؟ ملکہ نہیں روتے ایسے۔ وہ اپنا سر ادھر سے ادھر کرنے لگا، اس کا پورا وجود درد سے کانپنے لگا۔ اس کے جسم سے پسینے کی نہریں جاری ہونے لگی، وہ پسینے میں نہانے لگا، وہ سسکیاں اور تیز لینے لگا۔ ملکہ، اس نے ایک زوردار چیخ لگائی اور اوپر ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھا، جلدی جلدی لائٹ لگائی، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ گلاس اٹھایا اور پانی پینے لگا۔ نہ جانے اس نے کتنے ہی گلاس پانی پیا تھا۔ بیڈ کے پاس پڑا سارا جگ اس نے خالی کر دیا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ پیچھے ہو کر لیٹا۔ مالکہ، تم مر گئی تو وجدان بھی مر جائے گا۔ تمہاری موت کی خبر سے ہی اس کی سانسیں رک جائیں گی، اس کے دل کی دھڑکن تھم جائے گی۔ ملکہ، وجدان کی سانسوں کے لیے جینا، اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا، پھر کمرہ دیکھنے لگا جہاں اس کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا، صرف وہی تھا اور اس کے خواب تھے۔